أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحمد لله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ہم سورہ بقرہ کی 151ویں آیت سے ابتدائی کلام ہے، اور کل بھی اس پر آپ کے سامنے میں نے جس بات کو شروع کیا اسی کو اور آگے بڑھاتے یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر کہیں صرف کتاب کے ساتھ آیت میں بات کی جا رہی ہے اور کہیں حکمت کے ساتھ، اور کہیں دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا کل بھی میں نے آپ کے سامنے کہ اگر ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں ہم صرف کتاب کو دیکھتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، آگے تک آیت ہے. اور اس طریقے سے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خالی حکمت کی بات ہے، وہاں خالی کتاب کی بات ہے. بعض جگہوں پر دونوں کو ساتھ میں بیان کیا گیا ہے. کل بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لفظ کتاب کو اگر ہم تفاسیر کی روشنی میں اور اپنے علماء کے تحقیقات کی نظر کے ساتھ، کتاب مراد علم ہے اور حکمت مراد عقل ہے. اچھی تدبیر، عقل، جس کو ہم اور آپ حسن تدبیر کہتے ہیں. اور علماء مبلغین کے لیے ایک آیت بہت مشہور ہے جس پر عام طور سے علماء، محققین، مبلغین، تبلیغ کرنے والے افراد اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں. یہاں میں جان کر اس آیت کو بھی اپنے اس موضوع کے اندر لیتے ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک خاص بات کی طرف متوجہ ہو سکیں، کیونکہ ہم اور آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ یہاں آپ بہت پرسکون ماحول میں اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں. باقی ہیجان ہے پوری دنیا میں، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. حالانکہ ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جس مشن میں شریک ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا، یہ ممبر اور اس ممبر سے جو میسج اور پیغام دنیا کو جاتا ہے وہ بہت اہم ہے. اور اس میں ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خالی میں یہاں سے بول رہا ہوں، بلکہ جو مجمع آتا ہے، جو لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں. کیونکہ اگر یہاں ہماری آپ کی کچھ بات
آداب مجلس ہیں، تقدس ہے، اس فرش اعضا کا بھی، ان جگہوں کا بھی، یہ مسجد ہے، وہ حسینیہ ہے، وہ بارگاہ ہے، ان تمام جگہوں پر آنے والے لوگ جہاں جہاں جس بستی میں بھی ہیں اور جس ملک میں بھی ہیں، ان کے پاس جس نام سے بڑی عقیدت ہے، یہ نام پوری دنیا میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ اسلام کے اچھے پیغام کو پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کون سے لوگ اور کیا لوگ اپنے ذاتی مفادات کے اعتبار سے یا کم علمی، ناواقفیت کی بنا پر یا غلط تبلیغ کی بنا پر، غلط راستوں پر جو پریچنگ ہے، جو تبلیغ ہے، اس کی وجہ سے وہ ان راہوں پر چل پڑے ہیں کہ جو کہیں سے بھی انسانیت کی راہیں نہیں ہیں اور نہ ایک اچھے انسان کے لیے وہ بات صحیح سمجھی جا سکتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام، قرآن کریم وہ دین ہے اور وہ میسج ہے اور وہ پیغام ہے کہ جو انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ انسان، اچھا انسان۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے سامنے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، میں اس پر جہاں بھی بات کرتا ہوں، ابھی بھی مختلف جگہوں پر جہاں بھی میں اپنی گفتگو کر کے آ رہا ہوں ہندوستان میں بھی، ان میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے کہہ لوں۔ کل میں نے ایک اشارہ دیا تھا اس بات کا، اور اس کو میں آج آگے تمام کرنا چاہوں گا کہ اس ممبر سے بات کرنے والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجمع کی بھی، ممبر سے بات کرنے والوں کی بھی۔ خاص طور سے دیکھیے، میں ایک سامنے کی بات کہتا ہوں، آج میں ممبر پر آپ کے سامنے، یہ میرے لیے عزت و شرف ہے، اس خدا کی طرف سے میرے لیے عزت ہے، ایک شرف ہے، فضیلت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے، میں کل انہی کے سن پر تھا، ایسا تو نہیں تھا، کل انہی کے سن پر تھا، مجلسوں میں آتا تھا، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو مجھے وہ تسلسل ذہن میں رہنا چاہیے، وہ کنٹیکسٹ رہنا چاہیے۔ کل جب میں یہاں بیٹھتا تھا فرش پر بیٹھ کے، کسی بھی ذاکر، میں نام لینا چاہتا ہوں، یہ مجمع جانتا ہوگا ان ناموں کو، اچھی طرح جانتے ہوں گے آپ، جن کے سامنے ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے، اور یوں کہیے کہ میں ان کی گودیوں میں کھیلا۔ حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم، کون ہوگا مجلسی انسان پورے پاکستان یا ہندوستان میں جو ان کے نام سے واقف نہ ہو؟ جناب حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، اس لیے جس مدرسے میں آج میں ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، کبھی اسی مدرسے میں طالب علم بھی تھے، پھر استاد بھی تھے، لکھنؤ کے جامعہ نازمیہ میں۔ مولانا حافظ کفایت حسین صاحب کے علاوہ مولانا بشیر حسین صاحب، ہم ان کے سامنے کتنے اسی سن پر کس طرح شوخی کرتے تھے اور ستاتے تھے ان کو، وہ ہمیں روکتے تھے۔ یہ میں مثالاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے جن بزرگوں کو ممبر پر نہیں سنا، حافظ صاحب کو سنا ہے، بشیر صاحب کو نہیں سنا، ان مرحوم علماء کو میں نے دیکھا، سامنے رہا، میرے والد کے بڑے دوستوں میں تھے، سب حضرات، حافظ صاحب بزرگوں میں تھے، بشیر صاحب ساتھیوں میں تھے، اور اسی طرح کل بھی میں یہاں سے جا رہا تھا، جناب محمد حسین صاحب ہنگو کو ہاٹ، ہمارے مدرسے کے بہت سابقین میں، سینئر لوگوں میں، وہاں کے میں جتنے نام بھی لوں سب لکھنؤ کی اس درسگاہ کے پڑھے ہوئے رہے۔ میرے ساتھی اور دوست نجف اشرف کے جناب عقیل ترابی صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ ان کے والد علامہ رشید ترابی بھی کبھی چھوٹے سے تھے، لکھنؤ میں پڑھتے تھے، اسی درسگاہ میں جس کا نام میں نے بھی آپ سے لیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی یہاں بیٹھتے تھے تو ہم پر سامنے بیٹھنے والے کی باتوں کا اثر ایک ہوتا تھا، وہ اثر ہمیں ہر جس حیثیت سے ہوتا تھا، ہم اس کو یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں، یاد رکھ پائیں یا نہ یاد رکھ پائیں، لیکن
ایک بات جو کہہ رہا ہوں بافہم مجمع سمجھے گا، لاشعوری طور پر بہت سی باتیں محفوظ رہ جاتی ہیں کم سنی میں. بچے کو آپ کسی چیز سے ڈرا دیجئے، وہ جس شے سے ڈر گیا ہے آگے بڑھنے کے بعد بھول جائے گا دنیا کے حالات یہ وہ. ایک وقت آئے گا جب وہ شے اچانک اس کے سامنے اگر آئے گی تو اس کو ایک کراہت، خوف، ڈر محسوس ہوگا. وہ اس کے قلب و دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کبھی آپ غلط گوئی، جھوٹ، غلط وعدہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سب باتیں اس کے کریکٹر کو، جو اس کی بنیاد بن رہی ہے، جو اس کی اپنے کریکٹر کی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کی بنیادوں میں خرابیاں آ جائیں گی اگر ہم غلط وعدے کریں گے. اگر اس کو جھوٹی باتیں تسلی دیں گے، آپ وہی بات کریں جو سچ ہو، وہی بات ہو جو اس کے لیے صحیح ہو. ہم غلط وعدے لیں گے، غلط وعدے ہوتا ہے. گھر سے جا رہے ہیں، بچے نے دوڑ کر چاہا روکنا، ہم نے اس کو بہلانے کے لیے کہہ دیا ٹھہرو ہم بازار سے ابھی آئیں گے واپس، تمہارے لیے کھلونا لے کر آئیں گے. اب جب گھر میں آپ آئیں گے تو بچہ آپ کو امید کی نظروں سے دیکھے گا یہ کچھ کہہ کر گئے تھے، اور اگر آپ نے اس بات کو پورا نہیں کیا تو وہ کوئی شکوہ نہیں کر پائے گا، شکایت نہیں کر، وہ دوسرے کھیل میں لگ جائے گا. لیکن اس کے دماغ میں، مزاج میں، کریکٹر میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غلط پیدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت میں بھی تو میں بیچ میں اس بات کو کہہ لیا میں نے آپ سے. یہ باتیں تو بہت ہیں جو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آئیں گی. یہاں ہم اگر ممبر سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ہو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ملک کے اندر کہ خالی میری ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کوشش کروں آپ تک تاریخ کے حقائق کو صحیح طریقے پر پیش کر سکوں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ غلط جگہ میری ہمت نہ بڑھائیں. اگر آپ غلط باتوں پر غلط جگہ میری ہمت بڑھائیں گے تو میں اور زیادہ شیر ہو جاؤں گا، اور زیادہ میں بات کروں گا. کل میں نے آپ کے سامنے آج کے لیے ایک وعدہ کیا تھا. کل میں نے ایک عالم کا قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر میرے پاس شاید ان کا نام محفوظ ہو، یہاں میں آیا ہوں میرے کاغذات میں ہو، تو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہو. یہ میں جس وقت لکھنؤ میں بیٹھا تھا میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، بہت سی جگہوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں ہم لوگ جب دوسرے مذہب پر، تنقید کرتے ہیں دوسرے مذاہب پر. ہندوستان میں میرے تمام جاننے والے ذات جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تمام مذاہب کے لوگ ہیں تقریباً. اور یعنی کتنے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں جن میں ہمیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان باتیں کرنا پڑتی ہیں. وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. خالی یہ نہیں کہ فنکشن میں، پروگرام میں، مجلس میں، محفل میں، تقریر میں کوئی جلسہ ہے، بلکہ ویسے بھی. میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ ہندوستان کی بہت ہی نمایاں شخصیتیں جن کو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بڑا دشمن تصور کیا جائے، ان سے بھی ہماری باتیں ہوئی ہیں. ان کے ریکارڈز میرے پاس ہیں کہ جو میں نے ان سے باتیں کی تو کیا میرے پاس ان کا جواب آیا. یہ میں چونکہ کل وعدہ کیا تھا تو میں نے آج تلاش کیا اور میرے کاغذات مل گیا. ان کا نام ہے جو آپ لوگ پاکستان کے اندر جانتے ہوں گے. یہ 25 نومبر کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، لکھ لیا ہے 25 نومبر یہی اسی سال دسمبر، یہ سن 12 25 نومبر کو ان کا یہ پروگرام ٹی وی پر آ رہا تھا. اور جو آپ کے یہاں سے وہ ایک چینل ہوتا ہے اس کا نام ہے ذرا سا ذہن سے نکل رہا ہے، کیو ٹی وی کی جگہ پر وہ دوسرا ہے. جی نہیں کیو ٹی وی جگہ پر NRI یا ARY، جی ہاں اس پر تھا. اور اس پر ان کا نام ہے جناب علامہ مظفر حسین شاہ. میں تو نہیں جانتا، اس بنجوں میں لوگ جانتے ہوں گے. علامہ مظفر حسین شاہ صاحب یہ باتیں کر رہے تھے اور مجھے بہت اچھی لگی. میں نے
نوٹ کیا جو کل میں نے آپ کو سنایا تھا. تو جو سچ بات ہے، جو حقیقت ہے، اس پہ نام لے کر بیان کرنے میں کون سی شرم آتی ہے، اور کون سی کسی کی عزت گھٹ جائے گی یا کسی کی عزت بڑھ جائے گی. یہ ممبر سچائی سے بات کہنے کا ہے، اور جب کسی کی بات اچھی لگے آپ کو تو آپ اپریشیٹ کریں، اس کو محسوس کریں اور دوسروں تک اس کی بات پہنچائیں. میں نے نام لیا، وقت بتلایا، یہ رات کا وقت تھا جب میں نے اس کو لکھ بھی لیا ہے. ARY چینل پر رات کے 9 بجے یہ بات کر رہے تھے تو مجھے بہت اچھی لگی. میں نے لکھا جس میں انہوں نے علامہ حجر عسقلانی، بہت ہی مشہور شخصیت ہے عالم اسلام میں اور تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے تہذیب التہذیب میں اس بات کو لکھا جس کو انہوں نے یہاں سے نقل کر کے پیش کیا. مجھے بہت اچھی لگی تھی بات کہ جو کل میں آپ کے سامنے، میں اس کو دوبارہ نہیں ریپیٹ کروں گا. وعدہ تھا میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس بات کو پہنچا دیا. اور اسی طرح کل میں نے آپ کے سامنے کچھ نام لیے تھے علماء اسلام میں کہ واقعہ کربلا کے کتنے عرصے کے بعد کون اور کون اور کون. اسے میں نے آپ کے سامنے علامہ امام بخاری اور امام مسلم اور ان لوگوں کے نام بھی لیے کہ کب سے انہوں نے اپنی کتاب میں کیا محنت کی. جب ہم لوگ ان باتوں کو کریں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں طنز کے ساتھ، کسی کی تحقیر نہیں. ہمارا اگر کوئی سبجیکٹ ہے، آپ کا میرا اگر کوئی سبجیکٹ ہے علمی زندگی کا، اور اس پر ہم لوگ تبادلہ خیال کر رہے ہوں، ناممکن ہو میں اپنی جگہ کتاب میں دیکھوں اور آ کر اپنی تحقیق یا اپنی تفتیش یا جو میں نے معلوم کیا آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس کے سلسلے میں کوئی نئی بات کہیں. اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے. علم بڑھانے کا راستہ یہی ہے، اور اس کو ہماری زبان میں اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد کا مقصد ہوتا ہے کوشش کرنا. کچھ لوگوں کا اجتہاد رک گیا ہے، کچھ کا اجتہاد چل رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کا علم ناقص رہ گیا ہے. علم کے نقص کی بات نہیں ہے، بلکہ علم کو آگے بڑھانے کی بات ہے. اگر یہ بحث بھی ہوگی کہ در اجتہاد کھلا رہنا چاہیے کہ بند ہو جانا چاہیے، یہ بھی تو ایک بحث ہے. جاننے والے افراد سمجھ چکے ہوں گے اس بات کو کہ اگر یہ بحث ہو جائے کہ در اجتہاد بند ہے کہ کھلا ہوا ہے، آپ در اجتہاد کو کھلا ہوا سمجھتے ہیں، وہ در اجتہاد کو بند سمجھتے ہیں. اگر یہ بحث بھی ہو جائے تو یہ بھی تو اجتہاد ہی کہلائے گا. ایک صلوات محمد والے محمد. نہیں، میری کچھ آواز کی بھی تکلیف ہے اس لیے چل رہا ہے تھوڑا. چلو میں آہستہ آہستہ، اس لیے مشکلات ہیں. ہم اگر اس حیثیت میں ابھی آپ کے سامنے بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ میں اگر یہ کہوں جہاں سے میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی، مثلا امام بخاری کی بات بیچ میں کہتا چلوں، یا یہ نہیں ہے ہمارے آپ کے سبجیکٹس کے اندر کی بات ہے کہ اگر ہم کچھ باتیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر اپنے حساب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ دین سے خارج ہونے کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، جس کے نتیجے میں تعصبات جاگتے ہیں اور متعصبانہ کیفیات میں، کٹر پنے میں بہت سی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں. اس کے نقصانات صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی دائرے فکر کے اندر زندگی گزارنے والوں کا نقصان ہے، بلکہ دوسروں کا بھی ہے. میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی مسائل کا حل، انسانی سماجی مسائل کا حل یا انسانی مذہبی مسئلوں کا، پرابلمز کا حل طاقت ہے، قوت ہے، بندوق کی نال پر ہے، تلوار کی نوک پر ہے، قوت و طاقت کے ساتھ ہے، میں ان سے اتنا، اگر میرا میسج سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا ان تک پہنچ جائے تو میں اتنا کہوں گا، یاد رکھو اس دنیاوی زندگی میں، انسانی زندگی میں انسان نے کتنے انسانوں کو اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر قتل کر ڈالا. لیکن میں یہیں پر اتنا کہوں گا، قتل کرنے والوں تم ناکام رہ گئے. جو بھی اپنے خواہشات کو سامنے رکھ کر انسان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اسے نہیں قتل کرتا ہے، اپنے کو قتل کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو قتل کرتا ہے. اور اگر قتل میں کامیاب ہو چکے ہوتے تو سچ بتلائیے کہ آج یہ وزمیں ہو رہی ہوتی. ان کا ہونا وجود ہے، ان کا وجود میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ناکام ہو. قتل سے کبھی کوئی مسئلہ طے نہیں ہوا ہے، نہ آج ہوگا، نہ کل ہوا تھا، نہ آگے ہوگا. جو مسئلہ طے ہوگا یا علم کی روشنی میں یا عقل کی روشنی میں. ایک صلوات محمد والے محمد پر.
اور اس لیے قرآن کریم نے علم اور عقل پر ہی زور دیا. میں موضوع آپ کے سامنے کل بھی بیان نہیں کر سکا اور آج بھی، لیکن گفتگو خود ظاہر کر رہی ہے. جو میرا موضوع رہے گا ان تقریروں کا وہ یہ ہے کہ انسانیت اور اسلام، انسانیت اور اسلام، اسی پر ہماری گفتگو باقی تقریروں میں بھی ہوگی اور اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا آ رہا ہوں. تو بیچ میں چند باتیں الگ سے آ جاتی ہیں، وہ عرض کر لیتا ہوں کہ مثلا میں نے ابھی کہا کہ ممبر پر بیٹھنے والوں کی بھی اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی، جس طرح ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ جہالت کی بات کا جواب جہالت سے نہیں ہوگا، جاہل کی بات کا جواب جہالت سے نہیں ہوگا، غلط بات کا جواب غلط بات سے نہیں ہوگا، تو ویسے ہی یاد رکھو کہ قتل کا جواب قتل سے نہیں ہوگا. اگر آپ کا ذہن نہیں پہنچ سکا ہے میری بات تک تو میں عرض کر دوں، جو لوگ بے گناہ انسانوں کو اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر کسی بھی سبب کو بیچ میں رکھ کر قتل کر دینے کی بات کرتے ہیں، تو جو سمجھدار ہوگا وہ کبھی اس کا جواب نہیں دے گا. اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم جانتے ہیں وہ اگر بنام اسلام سے باہر والا کام اور غلط کام کر رہا ہے اور انسانیت سے باہر کا کام کر رہا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ نہیں کریں گے. اس نے اگر بے گناہوں کو مارا ہے تو ہم کیوں بے گناہوں کو ماریں گے؟ صلوات محمد والے ہم نہیں کرتے. دیکھو اسلام بڑی مشکلات کے ساتھ دنیا کو اپنی طرف لاتا ہے. کسی چیز کا مٹا دینا بہت آسان ہے، بنانا بہت مشکل ہے. اور اسلامی زندگی میں جو تبلیغات ہے، ان تبلیغات کے لیے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کہیں پر کتاب ہے اور کہیں پر حکمت ہے، تو میں نے اس کے ساتھ ایک آیت آپ کے سامنے شاید تلاوت کرنے کی بات کی، ابھی نہیں تلاوت کی ہے، ابھی آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہاں ممبر سے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، یا مذہبی زندگی کی تبلیغ میں کوئی شخص بھی ہو، پہلے وہ یہ طے کرے کہ وہ اسلام کا مبلغ ہے یا خالی اپنے نفس اور اپنی آرزو اور اپنی تمنا اور اپنی خواہشات کا مبلغ ہے. یہ یاد رکھیے گا، جہاں جو غلطی کر رہا ہے بے گناہوں کے لیے وہ اپنے نفس کا مبلغ ہے، کہیں سے بھی مذہب کا مبلغ نہیں ہے. لیکن کوئی مذہب بے گناہوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو بہت بڑی بات ہے. ایک صلوات محمد والے محمد پر. اور بہت ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مذہبیات سے متنفر ہیں، مذہب سے ہی مخالف ہیں. ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کچھ ایسے ہی ہاتھ کام کرتے ہوں کہ جو مذہب کے ہی مخالف ہوں، اور اس لیے مذہب سے متنفر کر دینے کے لیے وہ راستے اختیار کیے جاتے ہوں. لوگ سمجھتے ہو یہ اس مذہب والے کا کام ہے، وہ اس مذہب والے کا کام ہے. مذہب کا کام کبھی بھی بے گناہ کو مارنا نہیں ہے. مذہب کا کام تو دوسروں کو لانا ہے، اپنی طرف بلانا ہے. اور جس طرح آپ صبح اٹھیں پرندوں کے لیے، یہ کبوتر سامنے بیٹھیں، آپ دانہ ڈالتے ہیں، وہ آئے بے گناہ بالکل معصوم پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی غذا اپنا دانہ چگ رہے ہوتے ہیں. وہ ویسے ہی سمجھو کہ مذہب بھی یہ چاہتا ہے، اسلام بھی یہ چاہتا ہے، قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ناواقف لوگوں کو جمع کرے تاکہ ان کو اچھے صفات، اچھی باتیں بتلائی جا سکیں. اب میں یہ پہ ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے کبوتروں کو دانہ پھینک کر جمع کیا، وہ معصوم پرندے آ کر بیٹھ گئے، ایک آواز بلند آواز سے کر دی جائے، ایک دھماکہ کر دیا جائے، سارے پرندے اڑ جائیں گے. بس یوں ہی سمجھ لینا کہ انسان کو مذہب بڑی محنتوں سے جمع کرتا ہے. اگر کوئی بے گناہوں کے درمیان آ کر ایک دھماکہ کرتا ہے تو وہ انسانیت کو مٹاتا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن مذہب کا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. مذہب نے تو جمع کیا تھا، تم نے ان کو مختلف جگہوں پر روانہ کر دیا ہے، ان کو اپنی وجہ سے ہٹا دیا ہے. یہ تمہارا کام مذہب کا کام نہیں کہلائے گا. صلوات بھیجیں مولا علیہ، مذہب کا کام نہیں. میں اس سلسلے میں آگے کی تقریروں میں آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ. اور اس لیے اپنے لوگوں کے لیے بھی میں ہندوستان میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں. ایک مثال میرے کراچی کے ایک عزیز تھے، انتقال ہو چکا ان کا. انہوں نے مجھ سے کبھی ایک بات کی، مجھے بہت اچھی لگی اور میں اسے مختلف جگہوں پر نقل کرتا ہوں، بہت سی جگہوں پر.
اور اس کو لوگ میری اس بات کو لوگ دوسروں کے حوالے میں پیش کرتے ہیں یا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اچھی بات کہی, بہت کافی پہلے کی بات ہے کہ دیکھو حمید الحسن, یا غور کرو کہ ممبر پر آدمی جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ تہذیبیں بدل گئیں, رسمیں بدل گئیں, کلچر بدل گیا, سماج بدل گیا. کسی وقت آپ توجہ کریں گے, کسی وقت ہمارا ہوتا کیا تھا, مجلس ہوتی تھی, اگر پڑوسی ہماری مجلس پہ نہیں آ سکتا ہے کسی وجہ سے, تو ہم اس زمانے کے حساب سے انہوں نے بات کہی, تبرک میں یہ کھچڑا ہے, یہ شیروال ہے, یہ کباب ہے, یہ روٹی ہے. جہاں ہم نے اپنے مجمع کو بانٹا وہاں ہم نے اس پڑوسی کو بھی بھیج دیا جو کسی وجہ سے ہمارے پروگرام میں نہیں آیا ہے. اس وقت کیا تھا, اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, یہ نہیں تھا. تو ہوتا کیا تھا, ہم اگر وہ نہیں آ سکا ہے تو تبرک اس کے گھر بھیج دیتے تھے. وہ خیال کرتا تھا کیسے با اخلاق لوگ ہیں, ہم تو جاتے بھی نہیں ان کے یہاں, ہم ان کے یہاں جا بھی نہیں سکے, ہم مذہبی مجبوری کی بنا پر بھی نہیں جا سکتے, مگر تبرک ہمارے یہاں بھیج دیتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. تو دیکھو اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, ہم اپنا یہ اخلاق دکھلاتے تھے کہ ہم وہاں پر تبرک بھیج دیا کرتے تھے. آج لاؤڈ اسپیکر ہو گیا ہے, ہم آواز وہاں بھیجتے ہیں, تبرک خود نوش کر لیتے ہیں. آواز تو ہم وہاں بھیج دیتے ہیں پڑوسی کیا, لیکن تبرک ہم خود کھا لیتے ہیں. مقصد کیا ہوا کہ اخلاق بدل گیا, سب باتیں بدل گئیں, تو وہ آپ کی بات کا اثر کیوں لے گا. کل تو اخلاق کا اثر وہاں پہنچاتے تھے, ہم آواز نہیں پہنچاتے تھے. آج آوازوں سے کیا کیا پہنچا دیتے ہیں, تبرک بھی نہیں پہنچاتے. تو اخلاق تو ختم ہوتا جا رہا ہے. کاہے کا شکوہ ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, پہلے ہمیں اپنے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صلوات محمد والے محمد. اور کیا, اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کا بھی فریضہ ہے, خالی میرا نہیں. میں بہت ادب کے ساتھ, بہت لحاظ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان باتیں بہت مشترک ہیں جن کو ہم اپنے ملک میں حساب سے بھی یہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے. جس آیت میں خالی لفظ حکمت ہے اس کو بھی پہلے پیش کر دوں, وہ اسی موضوع سے مطابق ہو جاتی ہے بات. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ. یہ ہر وائز, ہر مبلغ, ہر ذاکر کے لیے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. میں خالی اپنے مسلک والوں کی بات نہیں, کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو. اور دیکھو قرآن نے کیا کہا اور کس سے کہا, کس سے کہا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. کس سے کہا, جو اسلام لایا ہے, جو قرآن لایا ہے, جو قرآن پیش کر رہا ہے, جو قرآن قیامت تک کے لیے ہم کو آپ کو دے رہا ہے, اس کے لیے تبلیغ کے, اسلام کی بات پہنچانے کے, اللہ کے میسج کو پہنچانے کے تین ہی راستے بتائے گئے. میں اس کو اپنے طور پر کیا کرتا ہوں, ایک دائرہ کھینچا گیا, فرض کیجئے, تصور کیجئے, معاذ اللہ بلا تشبیہ, فرض کیجئے ایک دائرہ کھینچا گیا, یہاں ہمارے حضور کھڑے ہیں, حضور اکرم, حضور یہاں کھڑے ہیں, ایک دائرہ کھینچا گیا. اس کے آگے یہیں سے آپ لوگوں کو بلائیے اسلام کی طرف. کیا ہے پہلا دائرہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, پہلی لفظ حکمت. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلائیے, حسن تدبیر سے, عقل سے, وژڈم سے, فکر سے ان کو بلائیے. نہیں آ رہے, بلا رہے ہیں آپ, پکار رہے ہیں, نہیں سنتے, نہیں آتے, تو آپ 4 قدم آگے بڑھیے. بالموعظۃ الحسنہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. نہیں آتے, حسن تدبیر سے بھی آگے بڑھیے, اچھی نصیحت کیجیے ان کو. اب بھی نہیں آتے, اور ایک قدم آگے بڑھ جائیے, وجادلھم باللتی ہی احسن, اور ان سے اب وہ بحث و مباحثہ کریں جو بہت اچھے طریقے کا ہو. کیا اس کے بعد بھی اور آگے بڑھنے کی بات کہی گئی ہے؟ وہ تین ہی دائرے تو ہیں, حکمت, موعظہ حسنہ, جدال حسن, یعنی بحث و مباحثہ, اچھا بحث, بس ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ تو نہیں دیا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی نہیں آتے ہیں تو قتل کرنا شروع کیجئے, مارنا شروع کیجئے, ان پر سختی کیجئے یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیں. نہیں, جب چوتھے راستے, چوتھی منزل آپ کو بات آئے تو آپ ان سے پکار کے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. صلوات محمد وعلی محمد پر. یہ کیا ہے؟
اس لیے کہ ان ربک، اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکے، بس ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کون راستے سے گم رہا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ذمہ داری اب اس کے پاس ہے، یہ وہ جانتا ہے اب کون ہدایت پائے گا کون نہیں پائے گا۔ آپ کا کام تو اتنا تھا کہ آپ ان کو بلائیے، یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، بس۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اور مذاہب میں کیا بات ہے، اسلام نے تو بہت کھلا اعلان کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس طرف ذہن آپ کا نہ جائے، اس لیے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری صفوں میں سے کوئی خراب ہو کے نکل گیا تو اس کے لیے کیا قانون ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں یہاں اس طرح بحث نہیں کرنے آپ کے سامنے، بلکہ دوسری باتیں کہنا ہے۔ اگر آپ لوگ بات چاہیں گے تو میں کسی اور اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا۔ جو لوگ ہماری صفوں سے غلط ہو کے نکل جائے ان کے لیے قانون کچھ اور ہوگا، لیکن باقی پوری دنیا کے لیے کوئی فتویٰ آیا اس شخص کے لیے کہ جس نے ابھی ابھی اہانت کی ہے قرآن کریم کی، کوئی فتویٰ نہیں۔ لیکن تم جس صنف سے تعلق رکھتے ہو، تم جس مسلک سے یا جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اس کے لیے ہماری طرف سے جبر، تشدد، قوت اور طاقت کے استعمال کا فلسفہ نہیں ہے، وہاں ہم یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں تو ہمیں سمجھانا ہے۔ تم سمجھ سکو تو سمجھو، نہیں سمجھ سکتے ہو آخرت تمہاری اس کے حوالے ہے، وہ تم کو بتلائے گا کہ تمہاری آخرت پھر کیسے گزرے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم وہ بات کر رہا ہے قرآن پر، جس کے پاس اگر کچھ بھی عقل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ آج تک 1400 برس سے آج تک ہر وہ عالم کہ جس نے، میں مصر کی بات کرتا ہوں، ایجپٹ کی بات کرتا ہوں، مصر میں بہت بڑا ادارہ ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے، جامعہ الازہر۔ الازہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر، چانسلر تو پریزیڈنٹ وہاں کا ہوگا، وائس چانسلر وہی شخص ہوگا جس نے اپنے دور میں بہترین قرآن پر کوئی تفسیر لکھ دی ہو، قرآن پر کوئی اچھی تفسیر لکھ دی ہو تو وہ وہاں کا وائس چانسلر کہلائے گا۔ بہت سے علماء میں سلیکشن ہوگا، یہ بہترین کتاب لکھے ہوئے اپنے دور کے حساب سے۔ صدیاں گزر چکی ہیں قرآن پر لکھنے والوں کو، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، صدیاں گزر چکی ہیں قرآن کریم پر لکھنے والوں کو، لکھ رہے ہیں یہ تفسیر وہ تفسیر وہ تفسیر، کتنی تفسیریں آج عالم اسلام کے سامنے آ چکی ہیں۔ کیا رک گیا مسئلہ؟ رک گیا؟ اب نہیں ضرورت ہے، اتنا لکھا جا چکا، اب نہیں لکھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کتنی تفسیریں ہو جائیں پھر بھی محتاج ہے مزید تفسیر کا، مزید تفسیر کا، مزید تفسیر کا۔ جب قرآن کریم کی عربی کے جاننے والے، اس کی تحقیق کرنے والے، اس کے بارے میں سب جاننے والے بڑے بڑے علماء اسلام خود جو اسلامی صفوں کے عالم ہیں، بڑے محقق ہیں، بڑے مفسر ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پورے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ ہماری صف کے علماء تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ آپ جو عربی بھی نہیں جانتے، ایک کونے میں بیٹھ کر وہاں سے آپ یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، یہ کتاب یہ ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے، اور اس کے معاذ اللہ ہم تحقیق کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تم قرآن کی تحقیق نہیں کر رہے ہو بلکہ تم اپنا ذہن پیش کر رہے ہو۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس لیے خود قرآن کریم خود پکار کر کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم خود کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں جانتے۔ ذکر قرآن کے 4 بڑے مشہور ناموں میں سے ایک نام اس کا ہے۔ یہ تو قرآن کے بہت سے نام ہیں، فصلت، ہدن، نور، لیکن جو 4 بڑے نام ہیں، قرآن، کتاب، فرقان، ذکر۔ اور اس لیے اس قرآن کریم کو جب کتاب کہا جائے تو کہیں صرف کتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہ تو میں باہر والوں کی بات کر رہا تھا، لیکن خود قرآن کریم کے سلسلے جو اندر بھٹک جائیں ان کی بات بھی سامنے جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اخر متشابہات۔ دیکھو یہ قرآن
اس نے نازل کیا آپ پر اس کتاب کو. هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس میں کھلی ہوئی آیتیں بھی ہیں. وَأُخَرُ هُنَّ أُمُّ الْكِتاب، یہ کھلی ہوئی آیتیں یہی ام کتاب ہے، یہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، باقی متشابہ ہے. یہ ہم اور آپ اگر جو میں نوجوان بچے نہ جانتے ہو ان کے لیے بیچ میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں گا. 90% 90% قرآن کریم متشابہ ہے، 10% کھل کر ہے. 10% 10% قرآن کریم کی آیات کھلم کھلا بات بیان کرنے والی ہیں، اور 90% اشارات، مجازات، کنایات، تشبیہات کے ساتھ بات ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں محکم آیات بھی ہیں. ہن ام الکتاب، یہ جو کھل کر 10% ہے یہ ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور باقی مبہم متشابہ جو ہمارے سامنے کھل کر بات نہیں آئے گی. اخر متشابہات. اب یہاں پر غور کیجئے گا، خود قرآن بیان کر رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ ابتغاء تاویلہ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، غلط ہے طریقہ ان کا، قرآن پر وہ اعتراضی کرنا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں. کھلم کھلا آیات پر بات نہیں کرنا چاہتے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. جناب یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ کیسے پڑھیں، کیا کریں. کوئی ضروری نہیں کہ نماز پڑھیں. یہ کام کرو، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ آپ متشابہ آیات کے ذریعے سے اپنی غلط آرزو کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ یہ کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ خالی فتنے کو ایجاد کرنے کے لیے اور اپنی غلط تعویلات کو پیش کرنے کے لیے متشابہ آیات کی تو پیروی کرتے ہیں، اور جو کھلم کھلا آیتیں ہیں ان سے باہر چلے جاتے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ، جہاں قرآن کے کھلے ہوئے احکام ہیں اس سے اپنے کو دور رکھتے ہیں، اور جہاں ان کو موقع ہے تعویل غلط پیش کرنے کا یا متشابہ آیات کے غلط معنی پیش کرنے کا، وہاں وہ اپنی باتیں کیوں ابتغاء الفتنہ، فتنہ ایجاد کرنے کے لیے، خالی فتنہ پیش کرنے کے لیے. اس کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الرَّاسِخُونَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے اور جو علم میں مستحکم ہے. راسخون فی العلم ہے. اب یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ کسے جانتے ہیں؟ یہیں پر قرآن نے ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں آمنا بے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب پر ہمارا ایمان ہے. آخری فقرہ قرآن کا اس آیت کا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس بات کو نہیں سمجھ سکتے سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان عقل ہیں. اب آپ نے پہچانا کہ قرآن جب متشابہ اور محکم آیات کی بات کر کے ان لوگوں کی بھی پہچان بتانا چاہتا ہے جو غلط طریقے، نفس میں غلط بات ہے، ذہن میں غلط بات ہے، اور وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ اس طرح کی بات کر کے اپنے مطلب کو پورا کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے بتلا دیا کہ نہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور راسخون فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی آیا، چاہے محکم آیتیں ہوں چاہے متشابہ آیتیں ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ وہ لوگ ہیں ایسی بات کرنے والے کہ جو راسخون فی العلم بھی ہیں اور یہ جانتے ہیں وہ کہ ان کے پاس اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے کی عقل دے رکھی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں اس بات کو کہیں گے مگر سوائے اس کے کہ جو صاحبان عقل ہیں. اب یہیں سے پہچان لیجئے کہ قرآن حکمت اور کتاب کی جب بات کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر صرف کتاب، کہیں پر صرف حکمت، اور کہیں دونوں کو جمع کر کے وہ یہ بات کرنا چاہتا ہے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اے رسول اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اس نے آپ کو یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں. جب رسول کی بات آ جائے تو اب وہاں پر کتاب اور حکمت دونوں کی بات کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے تم کو سب کچھ تعلیم کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے. کل کی بات کی طرف آپ کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں، تھوڑا متوجہ ہو جائیے. کیا کہا قرآن نے؟ اے رسول اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی، یعنی آپ کو علم بھی دیا، عقل بھی دی. کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، عقل بھی.
دونوں چیزیں اس نے آپ کو دی. رسول سے خطاب ہو رہا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اس نے وہ آپ کو سب کچھ تعلیم کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب کل کی بات یہ بھائی, جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, تو ہم کون یہ کہنے والے ہیں کہ جناب وہ ہمارے جیسے ہوں گے؟ اسی وقت تو ہمارے جیسے ہوں گے کہ جب ہماری طرح کا علم بھی رکھتے ہوں, جبکہ وہاں تو یہ ہے کہ اس نے ان کو اس نے علم دیا ہے. ہم لوگ یہاں سے علم حاصل کرتے ہیں, ہمارا علم یہاں کسبی ہوتا ہے, ان کا علم وہاں بھی ہے, وہ وہاں سے علم لے کے آ رہے ہیں, ہم یہاں سے علم حاصل کرتے ہیں. بس اتنا فرق ہے. صلوات محمد والے محمد پر. اور بات اور آگے بڑھاتا ہوں. جب اس نے کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور آپ کو سب کچھ اس نے علم حاصل کیا, بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا فضل آپ کے لیے بہت بڑا ہے. اب میں پوچھتا ہوں, جب اللہ نے یہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, یہ ذہن میں رہے. اب میری آیت جہاں سے میں آپ کے سامنے کل بھی اور آج بھی میں نے بات شروع کی ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور وہ تم کو وہ سب کچھ بتلائے گا جو تم نہیں جانتے تھے. تو توجہ کیجئے گا, وہ یہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو سب علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور رسول سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو وہ رسول وہ سب کچھ بتلائے گا جو تم نہیں جانتے تھے. اب کتنا بڑا فرق ہے کہ ہم جو نہیں جانتے تھے وہ رسول ہمیں بتائے گا, اور رسول کو سارا علم ادھر سے ملا ہوا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. بیچ میں ذات رسالت وہ ذات رسالت ہے کہ جس کا سارا علم ادھر سے ملنے والا ہے, اور جہاں جہاں جتنا مناسب ہوگا وہ علم ہم کو ملتا چلا جائے گا. اب یہیں پر پہچانو کہ ایک آیت قرآن کی اور پڑھتا ہوں, پہلے ایک صلوات محمد والے محمد پر. یہ سورہ نمل کی تیسری آیت, بَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, جہاں سے تاسین تلک آیات القرآن کتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون, اور اس کے وہ لوگ جو نہیں آخرت پر یقین رکھتے. اب تیسری آیت آتی ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اے رسول آپ نے یہ قرآن اس سے پایا ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ذرا غور کر لیجئے گا کہ اس نے جب قرآن رسول کو دینے کی بات کی تو کہا آپ نے یہ قرآن اس سے پایا ہے جو حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. اس کا مقصد یہ کہ اس نے قرآن جب رسول کو دیا ہے تو جہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس نے قرآن آپ کو دیا ہے جو عزیز ہے, جو حکیم ہے, جو جبار ہے, جو متکبر ہے, جو کچھ بھی اپنی صفات بیان کرتا, لیکن اس نے کیا کہا جب قرآن کی بات آئی جو عزیز ہے حکیم ہے نہیں, بلکہ وہ جو علیم ہے اور حکیم ہے. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, آپ نے یہ قرآن اس سے پایا ہے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اب گویا اس نے بتلا دیا کہ اس کے پاس کل عقل اور اس کے پاس کل علم, لیکن جب اپنے رسول کو دے رہا ہے تو عقل کے ساتھ علم کے ساتھ. قرآن جب دینے کی بات آتی ہے تو وہاں علم اور عقل کی بات آتی ہے. اب دوستو یاد رکھنا کہ رسول کو کیا ملا؟ علم اور عقل کے ساتھ قرآن ملا ہے. جب علم اور عقل کے ساتھ رسول کو قرآن ملے گا تو اگر رسول یہ فرمائے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری طرف اہل بیت, تو پہچان لینا کتاب علم ہوگا اور اہل بیت اطہار جو ہوں گے وہ عقل کی کل کائنات بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے. ایک صلوات محمد والے محمد کا. کتاب علم حکمت عقل, اور اسی لیے اصول کافی کی ابتدائی میں ایک واقعہ مختصر سا ہے تاکہ ذرا رنگ مجلس تھوڑا بدلے, اس لیے میں آپ کے سامنے مولا کی خدمت میں, امام کی خدمت میں, جب وہ اپنے صحابی سے ہدایات دے رہے ہیں اے شام اے شام, اس وقت میں یہ سوال اٹھا کہ انسان کے اعمال کا جزا کیا ہے. مولا نے فرمایا عقل کے حساب سے, جزا عقل کے حساب سے, اور فرمایا سنو مثال سنو. ایک جزیرے میں ایک عابد عبادت کر رہا ہے, کوئی نہیں ہے اس جزیرے میں, بہت خوبصورت جزیرہ ہے, بڑا ہرا بھرا جزیرہ, بہت خوبصورت, وہاں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے, وہ عبادت کرتا ہے, رات دن عبادت کر رہا ہے. فرشتہ اوپر سے گزرا, اس نے دیکھا پالنے والے کیا یہ میں بھی جان سکتا ہوں کہ اس کے عمل کی جزا کیا ہے. دکھا دیا گیا یہ ہے اس کی جزا.
فرشتے نے کہا، مولا فرمانے فرشتے نے کہا پالنے والے، کیا جتنی اس کی عبادت ہے اس کے مقابلے میں جزا اس کے حساب سے ہے؟ اس نے جاننا چاہا، جواب ملا جاؤ تم بھی جا کے عبادت کرو یہیں۔ فرشتہ آ گیا وہاں اسی لباس میں، پیکر بشری میں، کھڑے ہو کر ساتھ میں عبادت شروع کر دی۔ وہ عبادت کرنے والا عبادت، فرصت نہیں بات کرنے کی، تھوڑی فرصت ملی، فرشتے نے کہا عبادت کے لیے کتنی اچھی جگہ ہے، سارا خالی جزیرہ، اتنا خوبصورت جزیرہ، کوئی پریشان کرنے والا نہیں، بس ہم ہیں، ہمارا معبود، اس سے بڑھ کر کیا عبادت کی جگہ ہوگی؟ اس عابد نے جواب دیا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عبادت کے لیے جگہ بہت اچھی ہے، بس یہاں ایک خرابی ہے۔ تو خرابی کیا ہے؟ اس قدر یہاں سبزہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا چرنے والا کھانے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ کیا اس کے خزانے میں کوئی ایسے جانور نہیں تھے جو یہاں بھیج دیا جاتا کہ وہ آ کے اس گھاس کو کھا لیتے، چر لیتے، یہ ضائع نہ جاتی؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ ضائع نہ جاتی۔ آواز آئی فرشتے سے اب تم واپس آ جاؤ، تم نے دیکھ لیا کہ کیسی عقل ہے اور کیسی جزا ملنی چاہیے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک فرق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اور اس میں اب وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے روزانہ جتنا وقت کے اندر گفتگو کرنا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے خیر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل یا پرسوں میں انشاءاللہ کتاب علم کتاب، اور اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے جس کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، علم من الکتاب، علم الکتاب، علم من الکتاب۔ میں خیال کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں اس وعدے کو آج پورا کر ہی دوں، چاہے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک جھوے میں بہت سے موتی بھر کے لائے جائیں۔ جھوا سمجھ گئے آپ؟ بہت سے لوگ، ہم لوگ اپنی زبان میں جھوا، اس جھویا کو کہیں گے، ٹوکری کو کہیں گے، ہے نا؟ ایک ٹوکری میں بہت سے موتی بھر کے لائے آپ، اور اس کے مقابلے بہت چمکتا دمکتا ہوا ایک ہیرا لے آئے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موتیوں کے مقابلے اس ہیرے کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، تو میں یہ نہیں کہتا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے ایک ہیرا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تاریخ اور روایات کے اندر سے میں آپ کے سامنے ایک ڈائمنڈ پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک ہیرا پیش کرنے جا رہا ہوں، تاریخ اور روایات کے اندر سے، اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کر۔ علم من الکتاب، علم الکتاب، قرآن کتاب، لیکن یہ کہ اس کا علم، اور یہاں پر جس کو عام طور سے ہمارے بزرگان دین، علماء، خطباء، مقررین بیان کیا کرتے ہیں، وہ میں بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر ہی دوں، زیادہ نہیں، کہ آپ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب حضرت سلیمان، سب کے ذہنوں میں فوراً بات آ گئی ہوگی کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ بہت سمجھدار مجلسی مجمع ہے، آپ کے سامنے سب باتیں ہم وقت ہیں، خطباء، ذاکرین، موقعین، آپ کے اپنے طور پر بھی بچپن سے سنتے آ رہے، لیکن اس کے اندر مجھے ایک بات کہنا ہے، خالی کیا ہے وہاں پر، کیا ہوا ہے، ان تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا، خالی اتنا ہی تو ہوا ہے کہ بلا وتفقد الطیر قال ما لیا لا اری الحدود، دیکھا یہ کیا ہے، حدود نہیں دکھائی دے رہا۔ حالانکہ تاریخ عالم و عدم میں یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور میں رک کر یہاں پر اتنا عرض کروں تو کسی کو حیرت نہیں ہونا چاہیے، آگے کی تقریروں میں یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ ذرا غور تو کیجئے، یہاں پر ایک نبی، علم کی بات ہے، صرف علم ہی کی بات ہے، میں علم اور عقل پر اور اس کے ذریعے انسانی پیغام اور انسانیت کو دنیا تک کس طرح ہمیں پہنچانا ہے، علم اور عقل کے ساتھ یا جہالت اور بربریت اور اپنی خواہشات اور اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ۔ قرآن ہمیشہ اس پر آمادہ کرتا ہے، اسلام اس پر آمادہ کرتا ہے، پہلے علم حاصل کرو عقل کی روشنی میں تاکہ تم خود بھی مفید بنو، دوسرے کے سامنے بھی مفید بنو۔ یاد رکھیے گا کہ اگر صرف علم ہے عقل نہیں ہے تو انسان احمق انسان کہلائے گا، اور اگر اس کا صرف عقل ہے اور علم نہیں ہے تو انتہائی چالاک اور شاطر انسان بنے گا، اور اگر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیلنس ہیں تو بہترین انسان بن کر دنیا کے سامنے جائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ صرف علم ہے عقل نہیں ہے،
کبھی اپنے کو ہلاک کرے گا، کبھی کسی دوسرے کو ہلاک کرے گا. صرف عقل ہے، علم نہیں ہے. آپ ہم سب سمجھتے ہیں. ہمارے آپ کے سامنے لاتعداد مثالیں ہیں. اگر دونوں ہیں، لیکن دونوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علوم، میں دنیاوی علوم کی بات کو تحقیر کی نظروں سے نہیں دیکھتا. یقینی طور پر دنیا کا ہر علم جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ انسانیت کے لیے مفید ہے، اس کا حاصل کرنا ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر علم کے اوپر ہم ایک اور پابندی کیے رکھیں، جو میں بہت سستی لفظ میں بات کروں، برا نہ مانیے گا، کہ اگر میں باقی علوم پر ایک اور علم کی لجام چڑھائے رکھوں، العلم ویشی، اس علم پر اگر ہم لجام چڑھائے رکھیں تو وہ علم بڑا انسانیت کے لیے مفید ہوگا. وہ لجام کس کی ہے؟ مذہبی علم کی ہے. اگر دینی علم کی لجام ہم دنیاوی علوم پر پابندی سے بنائے رکھیں تو ہر علم مفید بنتا چلا جائے گا. اور اگر ہم نے اس سے اس کو آزاد کر دیا تو یہ انسان کے لیے مہلک ہوتا ہے، انسانیت کے لیے مہلک ہوتا ہے، سبھی کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں جگہ جگہ اپنے سہارے ہی کے لیے آپ سے صلوات کی بات کرتا ہوں. کہیں کہیں مجھے بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے. ایک نمبر تو یہ بھی یاد رکھیے کہ بلند آواز سے صلوات حق اہل بیت کا اعلان ہے. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا وہ تفقد الطیر، ڈھونڈا پرندے کو. کب؟ جب جناب میں تفصیلات میں جاؤں شاید کسی اور وقت آپ کے سامنے پیش کر لے جاؤں گا ان تفصیلات کو. اس وقت یہیں پر رکتے ہوئے اتنی بات کہہ لوں کہ جناب سلیمان نے جب دیکھا وہ نہیں ہے اور اس کا وہ آیا اور اس نے کہا یہ اور سب، تو آپ نے کہا واقعات سن لینے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے خط بھیج دیا. اور میں کہوں گا تاریخ عالم انسانیت میں یہ مثال شاید پھر کبھی نہ پہلے کبھی ہے نہ بعد میں کبھی ہے. کبوتر کے ذریعے تو پیغام جاتا ہے لیکن ہدہد کے ذریعے پیغام جائے، یہ شاید تاریخ کی پہلی اور آخری مثال تھی. اس کے علاوہ پھر نہیں ملے گی. کیا آپ نے کہا یہ خط لے جا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی دیکھتے تو سچ ہے، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے کر جا. اور جب وہاں پہنچا دیا سوال واقعات پیش آ گئے تب اس کے بعد آپ نے کہا جناب سلیمان نے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ اسلام لے کر آئے تم میں سے کون اس کو لا سکتے ہو، اس کے تخت کو لا سکتا ہے؟ کون لا سکتا ہے؟ میرا بافہم مجمع آپ کے ذہنوں کو آواز دے رہا ہوں. کیا کہا جناب سلیمان نے؟ یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ایکم کون ہے تم میں سے یاتونی بعرشھا جو اس کے تخت کو لے آئے گا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ اسلام پر آئیں، اس سے پہلے کہ وہ اسلام لے کر آئیں. کبھی آیت کو پڑھتے ہوئے، واقعے کو پڑھتے ہوئے، واقعے کو سنتے ہوئے کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ جناب سلیمان نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ وہ حالت اسلام میں یہاں آ جائیں کون ان کا تخت لے آئے گا؟ کم سے کم اتنا تو پہچان لیجئے کہ نبی وہ ہے جو جانتا ہے یہ اسلام پر آئے گا کہ نہیں آئے گا. صلوات محمد وآل محمد پر. اور وہ آئی، اسلام پر آئی. اس لیے کہ اس کے بعد کا واقعہ، اس کے بعد کی آیات میں نہیں تلاوت کروں گا، اس کے بعد کی آیات خود دلیل ہیں کہ ہاں اس نے آتے ہی کہا، جیسے اس نے کہا کیا یہ تمہارا تو کان نہ ہوا؟ ہاں ویسے ہی ہے. دیکھیے تہذیب کا تقاضا کیا تھا. جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہاں کذا عرشک، کیا تیرا تخت ایسے ہی ہے وہی. دیکھو اس سے پوچھا جا رہا ہے ہاں کذا عرشک، کیا تیرا تخت ایسے ہی ہے؟ تو اس نے جھٹایا نہیں. وہ کہہ دیتی کیوں غلط بات کی جا رہی ہے، یہ تو وہی ہے. یہ نہیں کہا اس نے کان نہ ہوا، ہاں یہ ویسے ہی ہے. یہ قرآنی تہذیب بھی ایک الگ چیز ہے. باتوں کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے اس پر ذرا غور کرتے جائیے. یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الملأ، جناب سلیمان نے پوچھا یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ایکم یاتونی بعرشھا، ایکم یاتونی بعرشھا قبل یاتونی، کون تم میں سے لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ حالت اسلام میں آ جائے؟ ایکم یاتونی بعرشھا قبل یاتونی مسلمین. قال الذی عنده وقال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لاتا ہوں. میں بڑا طاقتور اور بڑا امانت دار ہوں. یہاں میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں. قرآن کے جو
موجزات کے حساب ہیں کہ اس طرح سے موجزہ ہے، یہ مختلف 19 بڑی بڑی قسموں کے حساب سے قرآن موجزہ ہے، اور لا تعداد موجزات سے اندر موجزہ. اس حساب سے اگر ہم قرآن کی بات کریں، اس کا ایک خاص موجزاتی کیفیت فصاحت و بلاغت میں سے ایک لفظ ماشاءاللہ ہمارے حضرات علماء تشریف فرمائے، ایجاز. ایک ہے اعجاز، ایک ہے ایجاز. ایک میں الف یہ جیم الف سے ایجاز، ایک ہے الف عین جیم الف سے اعجاز. اعجاز اور ایجاز میں فرق ہے. اعجاز معجزہ کہیں گے، ایجاز کسی چیز کو مختصر کرنے کو کہتے ہیں، بہت ہی مختصر طریقے پر بات کو کر لیا جائے. تو قرآن کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ ایجاز. اب میں قرآن کے ایجاز کا اعجاز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے ایک صلوات محمد علیہ وسلم. ایجاز کا اعجاز کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کون لائے گا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل یاتونی مسلمین، کون لے آئے گا اس کو جس سے پہلے کہ وہ حالت اسلام میں آئے. قال عفریت من الجن آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. وہ جو جن بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، بڑا جن، اس نے کہا ہم ابھی لے کے آتے اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کے لیے بہت قوی اور امانت دار ہوں. اب یہ ایجاز کا اعجاز دیکھیے کہ قرآن اب یہاں یہ نہیں کہتا کہ حضرت سلیمان پلٹ کر کے اچھا تم ٹھہرو تم بتلاؤ، ایسا کچھ نہیں. یہ ہے قرآن بہت سی جگہوں اسی طرح بات کرتے بڑھتا ہے کہ وہاں اس نے اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کون لائے گا، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں. جناب سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا. ہاں انہی کے بز میں قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں وہ ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے بعد کتاب کا علم تھا. اس نے کیا کہا، علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ابھی لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور پھر وہ لے آیا، یا جناب سلیمان نے کہا اچھا یہ تو آ گیا، ایسا کچھ نہیں. بلکہ کیا ہے دیکھیے، ایجاد مختصر ترین طور پر بات کو کہہ لے جانا، اس کا معجزہ آپ اندازہ کریں. کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا، قال انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ابھی لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. اب میرا مجمع بتلائے، پلک جھپکنے کی بات ہے تو پلک جھپکنے میں اگر آگے کی بات میں کچھ فاصلہ ہو گیا اور پلک جھپک گئی اور دیر لگ گئی تو وہاں بات میں فرق آ جائے گا. وہاں کیا ہے، قرآن نے کیا کہا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. فلما رأى مسخرا، اور دیکھا وہ سامنے رکھا ہے. یہ ہے قرآن کے معجزے کے انداز کہ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں لا سکتا ہوں، دیکھا تو ہے. ایک صلوات پڑھے تو آگے بڑھوں گا. فلما رأى مسخرا عنده، اس کے بعد میں چھوڑتا ہوں ساری بات کو. دیکھا انہوں نے وہاں پر. اب بات کو متوجہ ہو جائیں آپ کہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. ہے کیا علم من الکتاب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ڈائمنڈ ایک ہیرا آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. علم من الکتاب اور علم الکتاب دونوں کا فرق. بہت سی باتیں یہاں کہی جا سکتی تھی، وہ میں خالی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور شاید 1 منٹ 2 منٹ کے اندر یہ بات ختم ہو جائے گی. علم من الکتاب، علم الکتاب یہ وہ ہے کہ جس کے بعد علم من الکتاب ہے. تو لکھا گیا، مفسر نے لکھا، چونکہ ان کے پاس اسم اعظم کی 12 یا 13 قسموں میں سے ایک ذرہ ایک قسم ان کے پاس تھی. تو انہوں نے کیا کیا، آصف بن برقیہ نے کیا کیا، اسم اعظم ہے ان کے پاس، وہ کتاب کے علم میں سے کچھ علم میں سے یہ اسم اعظم بھی ان کو معلوم ہے. انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں لے آتا ہوں. لے نہیں آئے، لے نہیں آئے. انا آتی کا بھائی میں ابھی لے آؤں گا، قبل آئی یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. لے نہیں آئے، بلکہ جو علم من الکتاب تھا، علم من الکتاب، اس کے بل پر انہوں نے کیا کیا، ہاتھ بڑھایا، زمین سمٹ گئی. ہاتھ بڑھایا زمین سمٹ گئی. یہ تو سامنے رکھا تھا، اٹھا کے رکھ دیا. خیال کیا آپ نے، زمین سمٹی. یہ ہے معجزہ کہ جس کے بعد علم من الکتاب تھا، اس نے بس اتنا کیا، یہ زمین سمٹی، یہ اٹھایا، یہ رکھ دیا. ملک سبا سمٹ گیا، وہ جہاں تخت رکھا تھا وہ پوری جگہ سمٹ گئی، وہ یہ سامنے آیا، یہ اٹھایا اور یہ رکھ دیا. بات ذہنوں میں آ گئی. اب آگے بڑھتا ہوں. پوچھا گیا مولا سے، ایک آیت پہلے اور تلاوت کر لوں آپ کے سامنے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سورہ رات کی آخری آیت، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ یقول الذین کفروا، یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، اے رسول
آپ سے کہتے ہیں لست مرسلا، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. قل کہہ دیجیے ان سے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے لیے اور تمہارے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کفا باللہ شہیدم بینی، تمہارے اور میرے درمیان اس گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. تم مانو مجھے رسول یا نہ مانو، وہ تو مانتا ہے کہ اس نے مجھے مرسل بنا کے بھیجا ہے، اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے. قل کفا باللہ، کہہ دو کافی ہے اللہ ہمارے لیے، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے، گواہی کے لیے. بات یہاں پر ختم ہو گئی تھی. میرا محترم مجمع غور کرے گا، جہاں گواہی میں اللہ آ جائے اب اس کے بعد کسی کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ خدا کا خواستہ ہم اللہ کے ساتھ اگر کسی کو گواہی میں لے آئے تو شرک ہو جائے گا کہ نہیں؟ غور کر رہا ہے میرا مجمع کہ کہیں اللہ کی بات ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، شرک ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا وہاں شرک ہوگا جہاں ہم اپنی مرضی سے چلیں، وہاں شرک نہیں ہوگا جہاں اس کی مرضی سے چلیں. اور اس کی مرضی کیا ہے؟ اے رسول ان سے آپ یہ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ کتاب کا علم جس کو دیا گیا اللہ اپنے ساتھ گواہی میں اس کو شریک کروانا چاہ رہا ہے تو یہاں شرک نہیں ہے، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے میں گواہی میں، اور جس کو کتاب کا علم دیا گیا ہے کہ اس کو ساتھ لے کے آؤ، دونوں کو گواہی میں لے کے آؤ. جب تمام ائمہ معصومین سے تفاسیر میں پوچھا گیا علم الکتاب جس کے لیے کہا گیا یہاں پر وہ کون، تو ہر ایک کا جواب ہے اس جگہ پر مراد صرف ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. آئیے اب میں آپ کے سامنے جو میرا وعدہ ہے اس کو پورا کروں کہ ذرا آئیے وہ ہیرا بھی تاریخ کا پیش کر دوں. جب پوچھا گیا کہ یہ تو بتلائیے کہ جس کے پاس علم من الکتاب ہے، کتاب کا کچھ علم، اور جس کے پاس علم الکتاب ہے، پوری کتاب کا علم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دوستو یاد رکھنا جو کہنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کیا فرق ہے؟ لکھا مفسرین نے، مورخین نے. جلدی سے عرض کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن چاہتا ہوں تھوڑا ٹھہروں، آپ کو بھی تو تشویش ہونا چاہیے کہ کیا آنے والی ہے بات. وعدہ میرا سچا ہو جائے گا اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہے. جس کے بعد پوچھا گیا امام سے، انہی سے جنہوں نے جواب دیا کہ لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جس کے بعد علم الکتاب، یہ علم الکتاب کی بات آ رہی، پوری کتاب کا علم، علم من الکتاب، تھوڑی سی کتاب کا تھوڑا سا علم. جس کے بعد تھوڑا سا علم تھا اس نے زمین کو سمیٹا تو اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا. دوست غور کیجیے گا، جس کے بعد تھوڑا سا علم تھا اس نے زمین کو سمیٹا تخت کو اٹھایا یہاں رکھ دیا. میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہوگا اس کا اس کے علم کا فرق کتنا ہے اس فرق کو یاد رکھو. روایت بیان کرتی ہے اتنا بڑا فرق ہے دوستو عزیزو، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا. سمندر پر، سمندر کی لہروں پر ایک مچھر بیٹھ کر جب اڑے اور اپنے پروں میں جتنا پانی لے کر اڑے، بس سمجھ لو اس کا فرق اور کتاب کا علم اتنا ہی فرق ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب کا اور جس کا پوری کتاب کا علم، فرق کیا ہے؟ جس طرح سمندر پر سے ایک مچھر اڑے اور اس کے پروں کے اندر جتنا پانی آ جائے، بس جتنا پانی اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس ہے، جس کے پاس علم من الکتاب ہے، اور جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ سمندر والا علم ہے. اب اس سے پہچان لو جس کے پاس علم من الکتاب تھا اس نے تو زمین کو سمیٹا، یہ تخت کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا، اور جس کے پاس علم الکتاب ہوگا اس کا فرق پہچان لو، وہ ایسا ہوگا رہے گا فرش پر، آواز عرش پر سنی جا رہی ہوگی. صلوات محمد علیہ محمد پر. اس لیے جس کے پاس علم من الکتاب اور علم الکتاب، یہی بس مجھے ربط مصائب کے لیے اتنا عرض کر دینا ہے کہ جن کے پاس سلسلہ بہ سلسلہ یہ علم ہو انہی کے پاس یہ قوت اور طاقت اور صلاحیت ہوگی کہ اگر وہ اپنے گھر سے چل رہے ہیں اور ان کی بوڑھی بزرگ جدہ آ کر یہ کہیں بیٹا عراق کی طرف نہ جاؤ، تمہارے نانا نے اس شیشے میں یہ خاک دی اور کہا جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا حسین مارا گیا، ادھر نہ جاؤ، عراق کی طرف نہ جاؤ بیٹا. امام نے کیا فرمایا؟
جد ماجدہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ اشارہ کیا، زمینیں پست و بلند برابر ہموار ہوئی، سامنے کربلا نظر آئی، وہ دیکھیے وہ جگہ وہ ہے جہاں پر میں مارا جاؤں گا، جہاں میں گھوڑے سے گروں گا، جہاں میرے ایک ایک منظر بیان کرنا شروع کیا، چیخیں مار مار کر ان کی بوڑھی دادی نے رونا شروع کیا۔ زمینیں سمیٹ دینا، اس منظر کو دکھا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اس لیے جب وہ وقت بھی آ گیا کہ لٹا ہوا کارواں کربلا سے آگے جانا چاہ رہا ہے، کل جہاں تک میں نے آپ سے بات عرض کی کہ آپ قیدی کربلا سے روانہ ہونے والے، اس وقت بیویاں سواریوں پر بٹھائی گئیں، بٹھانے والی خود شہزادی زینب ہے، ایک ایک کو بٹھایا، لوگ بڑے بھی تھے مگر علی کی بیٹی علی و فاطمہ کی شہزادی، جس لہجے میں جواب دیا پھر کسی کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، پیچھے ہٹ، ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گے، ہمت نہ ہوئی آنے والے کی۔ اور یہی کارواں کربلا سے کوفے کی طرف، راستے میں وہ بھی منظر آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ شمر آتا ہے ہمارے آپ کے بیمار امام کے پاس، سید سجاد چلو چل کر دیکھو جس نیزے پر تمہارے بابا کا سر ہے وہ نیزہ زمین پر نصب ہو گیا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جانا چاہا کہ شہزادی زینب بڑھی، بیٹا تم رکو میں جاتی ہوں، وہ بھی اماں اب تازیانوں کی اذیتیں صحیح نہیں جا رہی ہیں، کیونکہ جس ظلم سے آیا تھا کہ آگے بڑھو دیکھو چل کر تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ شہزادی زینب بیٹا سید سجاد تم رکو میں جاتی ہوں، آگے بڑھی، آئیں آ کر بھیا جو تازیانوں کی اذیتیں صحیح نہیں جاتی، جواب ملا بہن کیسے آگے بڑھے، سینے پر سونے والی سکینہ کاربا میں پیچھے رہ گئی ہے۔ اسی اعتبار سے شہزادی زینب تلاش کرتی ہوئی، کتنا عبرت کا منظر ہے جو کبھی گھر سے قدم نہ نکالے۔ میں نے کہیں دیکھا تھا روایت میں کہ کبھی بچپنے میں جب شہزادی زینب اپنے بابا سے فرمائش کرتی تھی بابا دل چاہتا ہے نانا کی قبر تک جائیں، تو جواب ملتا تھا بیٹی انتظار کر لو رات آ جائے۔ جب رات ہوتی تھی تو کس شان سے شہزادیوں کی سواری جاتی تھی، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، ان کے حصار میں زینب، کبھی خود آگے بڑھ کر کبھی بچوں سے فرماتے تھے آگے بڑھ کر چراغ خاموش کر دو، قبر رسول میں جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اجنبی آیا ہوا ہو اور اس کی نظر زینب پر پڑ جائے۔ وہی زینب، اس لیے کہ اب عصر عاشور امام حسین یہ کہہ کر چلے بہن زینب اب تم اس کارواں کی سالار اب تم ہو، یہ کارواں اب تمہارے حوالے ہے۔ مجھے یہاں پر ایک مرحوم شاعر کا شعر یاد آتا ہے، یہ مقتل ہے پھر کوفہ ہے پھر شام ہے پھر سارا عالم، یہ مقتل ہے پھر کوفہ ہے پھر شام ہے پھر سارا عالم، ہاں شمع تو ہے خاموش پڑی، ہاں شمع تو ہے خاموش پڑی، لو منزل منزل روشن ہے۔ جو زینب ہیں جو اس طرح سے اس پورے کارواں کو لے کر چل رہی ہیں، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک مرتبہ بڑھی نشانات قدم کے حساب سے چلتے چلتے جا کے دیکھا کدھر ہے سکینہ جو کبھی گھر سے نہ نکلی ہو، وہ صحرا میں امام حسین کے سینے پر سونے والی بچی کو تلاش کرتی بھی جا رہی ہیں، تلاش کرتے کرتے رات کا وقت ہے، دیکھا ایک جگہ پر سکینہ تو ہے لیکن آرام کر رہی ہیں، کسی کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ کسی کی گود میں سر رکھ کر سو گئی ہیں۔ کہنے والے یہاں کہا کرتے ہیں مدتوں کے بعد بچی کو بڑی راحت بھری آغوش نصیب ہوئی تو نیند آ گئی،
زینب آگے بڑھی، اب جو دیکھا کسی بیوی کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے، بیوی کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، آواز دی آپ کون ہیں کہ جن کے پاس میری بچی کو اس طرح سے نیند آ گئی؟ بس سننا تھا کہ آواز دی گئی ایسا کہ اے زینب تم اتنا جلد بھول گئی، نہیں پہچانا تم نے؟ یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا دیار بدیار تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے کارواں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تمام مومنین مومنات کو جو یہاں پر شہداء پر تشریف فرمائے، ہم کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں خدا بحق محمد و آل محمد کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض سے انہیں شفا عطا